محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ہم نے کہا کہ یہ گجرات ڈویژن کو بحال اور فعال کروانے کے مطالبے کے لیے آخری ویڈیو ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ ہماری گجرات ڈویژن کے بارے میں آخری ویڈیو تھی۔ لیکن ابھی جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اس حقیقت کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حقیقت کو سمجھیں گے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ گجرات ڈویژن کا معاملہ محض ایک ڈرامے بازی، شعبدہ بازی، سیاسی نثر بازی اور پولیٹیکل سٹنٹ ہے، جس کا اصل مقصد اہلیان گجرات کی توہین کرنا اور ان کو یہ باور کروانا ہے کہ اس ملک میں، اس صوبے میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں اور آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو کچھ سمجھا جائے۔ دیکھیں، گجرات کو باقاعدہ طور پر ڈویژن بنانے کا معاملہ 1982 سے چل رہا تھا۔ ڈویژن کے لیے نام تو گجرات کا تجویز کیا گیا، مگر ڈویژن گوجرانوالا کو بنا دیا گیا۔ اس وقت کوئی احتجاج نہ ہوا اور کوئی ڈرامے بازی نہ کی گئی۔ پھر 1992 میں منڈی بہاؤالدین کو ضلع اور گجرات کو ڈویژن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈرامے بازی شروع کر دی گئی۔ منڈی بہاؤالدین کو ضلع تو بنا دیا گیا، لیکن گجرات ڈویژن کے بارے میں سیاسی ڈرامے بازی شروع کر دی گئی۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور جہلم سے تعلق رکھنے والے سیاسی شعبدہ باز گورنر پنجاب نے اس ڈرامے بازی میں مین کردار ادا کیا، اور گجرات ڈویژن کا معاملہ بس ایک خواب بن کر رہ گیا، جبکہ منڈی بہاؤالدین ضلع کی حقیقت اختیار کر گیا۔ گجرات کے لوگوں نے بڑا احتجاج کیا، مگر گجرات کے سیاستدان اس ڈرامے کو شوق سے دیکھتے رہے اور بس پھر سو گئے۔ اس کے بعد بھی گجرات کو ڈویژن بنانے کے لیے ایک نئے ڈرامے کی ریہرسل کی جاتی رہی، جبکہ دوسری طرف کئی علاقے اضلاع، ڈویژنز اور تحصیلوں کا روپ دھارتے گئے، اور گجرات ڈویژن بس خواب و خیال ہی رہا۔ خدا خدا کر کے جب 17 اگست 2022 میں گجرات کو باقاعدہ طور پر ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا، گورنر پنجاب نے بھی منظوری دی اور پنجاب اسمبلی سے بھی گجرات ڈویژن کو پاس کروا لیا گیا۔ کمشنر اور RPO تعینات ہو گئے، تمام کام چل پڑے تو ایک خوفناک قسم کی فلم چلنا شروع ہو گئی۔ حافظ آباد کے سیاسی لوٹے اور مفاد پرست سیاستدان اچھلنے لگے، یہاں تک کہ بکواسیات کی حد کر دی۔ ہم کسی کا نام لے کر اپنی زبان پلید نہیں کرنا چاہتے، اسی حافظ آباد کی ایک سیاسی شعبدہ باز خاتون سیاستدان نے تو حد ہی کر دی۔ کہنے لگیں کہ مجھے گجرات ڈویژن کو تسلیم کرنے کی مد میں کروڑوں روپے کی آفر کی گئی ہے۔ نیز گجرات کے لوگ بھی گجرات ڈویژن نہیں چاہتے۔ یہ سیاسی ڈرامے باز خاتون یہ بات کرنے سے پہلے حقیقت کو سمجھ لیتی تو بہتر تھا۔ اس نوسر باز عورت سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب حافظ آباد کو ضلع بنایا گیا، پنڈی بھٹیاں کو تحصیل بنایا گیا، باقی ڈویژن یا ضلع بنائے گئے، تو اس طرح آفرز دوسرے سیاستدانوں یا اس موصوفہ کو کی گئی؟ اسی دوران ایک سیاسی سٹنٹ باز اٹھا جس کے بارے نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ اگر سیاست میں کوئی میرٹ ہوتا تو یہ سیاستدان لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر سانڈے کا تیل بیچتا نظر آتا، وزارتوں کو انجوائے نہ کرتا۔ اس شخص نے بیان داغا کہ ہم گجرات ڈویژن کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک غیر فطری ڈویژن ہے۔ اس پڑھے لکھے جاہل سے پوچھا جاتا ہے کہ ذرا بتاؤ کہ فطری ڈویژنز کون سے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے لیڈران نے جن اضلاع، ڈویژنز اور تحصیلوں کو بنایا کیا وہ فطری عمل تھا؟ کیا گوجرانوالا ڈویژن، ساہیوال ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ضلع پاک پتن، ضلع نارووال، ضلع چنیوٹ، ضلع راجن پور وغیرہ کی تحلیق ایک فطری عمل تھا؟ شرم کریں، ڈوب مریں۔ گجرات ڈویژن کے معاملے میں سیال کوٹ میں بھی ڈرامے بازی کی ایک قسط ریلیز ہوئی۔ ایک سیاسی سٹنٹ باز نے کہا کہ گجرات ڈویژن میری لاش کے اوپر سے گزر کر بنے گا۔ یہ جناب ذرا جواب دیتے کہ نارووال کو ضلع اور گوجرانوالا کو ڈویژن بنایا گیا تھا تو کتنے سیال کوٹیوں کی لاشوں پر سے گزر کر بنایا گیا تھا؟ گوجرانوالا میں بھی ڈرامے بازی کی ایک قسط ریلیز کی گئی۔ کبھی تہذیب و ثقافت کا نقطہ اٹھایا گیا اور کبھی فاصلوں کا نقطہ اٹھایا گیا، اور کبھی گوجرانوالا ڈویژن کو توڑنے کو بنیاد بنایا گیا۔ ان شعبدہ بازوں سے پوچھا جائے کہ جب گوجرانوالا کو ڈویژن بنایا گیا تو اس وقت تہذیب و ثقافت اور فاصلوں کو دیکھا گیا؟ اس وقت نہ دیکھا گیا کہ راولپنڈی ڈویژن اور لاہور ڈویژن کو توڑ کر نیا ڈویژن گوجرانوالا بنایا گیا؟ کیا دوسرے ڈویژن بناتے وقت فاصلوں کو، فطری تقاضوں کو اور تہذیب و تمدن کو مد نظر رکھا گیا؟ کچھ سیاسی شعبدہ بازوں نے گجرات ڈویژن کے قیام کو سیاسی قرار دیا۔ وہ یہ بتائیں کہ باقی اضلاع، ڈویژنز یا تحصیلوں کو الہام کی بیس پر بنایا گیا ہے یا تحریک پاکستان میں ان کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اکثر اضلاع، ڈویژنز اور تحصیلوں کے قیام کا بنیادی مقصد سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ اپنے جلسوں میں یہ سیاستدان ان اضلاع، تحصیلوں اور ڈویژنز کے قیام کا کریڈٹ لیتے پھرتے ہیں۔ گجرات ڈویژن کے معاملے میں گجرات کے سیاستدانوں نے بھی حد کر دی۔ گجرات ڈویژن کے قیام کے وقت ایک سیاسی شعبدہ باز سیاستدان بارش کے پانی میں کھڑے ہو گئے اور گجرات ڈویژن کے قیام کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے والد گجرات کے MPA رہ چکے ہیں، بیگم MNA رہ چکی ہیں۔ ان کے خاندان اور پارٹی نے آج تک گجرات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور کر رہے ہیں گجرات ڈویژن کے بارے میں ڈرامے بازیاں۔ انہی صاحب نے مچھیانہ کے لوگوں کو آگے لگایا کہ گجرات ڈویژن کے دفاتر کو یہاں نہ بننے دیں، عدالتوں میں جائیں۔ بھئی دیکھیں،
ڈویژنل دفاتر بن رہے تھے، کوئی شراب خانے یا جوئے کے اڈے تو نہیں بن رہے تھے۔ افسوس ان سیاسی ڈرامے بازوں پر۔ پنجاب میں قائم ہونے والی غیر قانونی اور غیر آئینی نگران حکومت نے گجرات کے ہی کچھ سیاستدانوں کے کہنے پر گجرات ڈویژن کو معطل کیا اور ڈرامے بازی کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا۔ وجہ صرف سیاسی کریڈٹ لینا تھا۔ ایک سیاستدان گجرات چیمبر میں آئے اور کہنے لگے گجرات ڈویژن بحال ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب وہ MNA بھی اور وزیر بھی ہیں، مگر گجرات ڈویژن کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایک صاحب جگہ جگہ فرمانے لگے گجرات ڈویژن بحال ہوگا، فعال ہوگا اور سال 2025 تک گجرات کے ڈویژنل دفاتر اور ڈویژنل انتظامیہ قائم ہو جائے گی۔ یہ صاحب بھی وزیر ہیں، مگر گجرات ڈویژن کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لالا موسیٰ کے ایک مشہور سیاستدان گجرات پریس کلب میں آئے اور بڑے دعوے سے کہا کہ گجرات ڈویژن کو قائم رہنا چاہیے اور ہم ایسا کریں گے۔ یہ صاحب خود تو سیاست میں موجود ہیں، مگر گجرات ڈویژن کا نام و نشان نہیں۔ بھمبر روڈ پر موجود ایک مشہور قصبہ کے سیاستدان نے گجرات ڈویژن کو معطل کیے جانے پر قانونی چارہ جوئی کرنے کا دعویٰ کیا، جو کہ محض دعویٰ رہا۔ خود تو سیاست میں موجود ہیں، لیکن گجرات ڈویژن ایک خواب و خیال بن چکا ہے۔ بار ایسوسی ایشن، پریس کلب نے بھی شروع میں محض دکھاوے کے لیے باتیں کیں اور اب میٹھی نیند سوئے پڑے ہیں۔ اخبارات اور سوشل میڈیا پر بس ڈرامے بازی کی بنیاد پر گجرات ڈویژن کی بات کی جا رہی ہے، مگر حقیقت میں کچھ نہ ہوا۔ بجٹ 2025 اور 2026 میں ایک ٹگا نہ رکھا گیا، بس لطیفوں کی بھرمار رہی، شعبدہ بازیاں کی جاتی رہیں اور گجرات کی عوام کو ذلیل و خوار کیا جاتا رہا، جس میں مین کردار گجرات کے سیاستدانوں کا رہا۔ اب جب کہ گجرات ڈویژن کا معاملہ قصہ پارینہ بن چکا ہے، محض خواب و خیال ہے، تو مہربانی کی جائے اور گجرات ڈویژن کا معاملہ ختم کر دیا جائے۔ گجرات ڈویژن کے نام پر گجرات کی عوام کو نہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے اور نہ ہی ذلیل و خوار کیا جائے۔ اب 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر نیا سٹنٹ چھوڑ دیا گیا ہے کہ ضلع جہلم کو گجرات ڈویژن میں شامل کر کے اس کا نیا جغرافیہ بنایا جائے گا، نیز کھاریاں کو ضلع کا درجہ دیا جائے گا، نیز ہو سکتا ہے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کھاریاں میں بنایا جائے۔ سبحان اللہ! گجرات ڈویژن کو قائم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن کھاریاں کو ضلع بنانے کے لیے پیسے موجود ہیں۔ کوٹ ادو اور مری کو ضلع بنانے کے لیے فنڈز موجود ہیں۔ کبھی کریڈٹ لینے کی ڈرامے بازی، کبھی فنڈز نہ ہونے کی ڈرامے بازی، اور کبھی کوئی ڈرامے بازی اور کبھی کوئی۔ بس گجرات ڈویژن کا معاملہ ایک ڈرامہ بن چکا ہے، جس کا مین مقصد اہلیان گجرات کا مذاق اڑانا ہے۔ خدارا گجرات ڈویژن کے معاملے کو ختم کیا جائے۔ بس گجرات کے لوگوں کے لیے اتنے ہی لطیفے کافی ہیں۔ کبھی گجرات میں چڑیا گھر بن رہا ہے، کبھی بہت بڑا سرکاری ہسپتال بن رہا ہے، کبھی ایگریکلچرل یونیورسٹی بن رہی ہے، کبھی انجینئرنگ یونیورسٹی بن رہی ہے، کبھی گجرات ایئرپورٹ فعال ہو رہا ہے، کبھی جدید سیوریج سسٹم آ رہا ہے، کبھی واسا کا ادارہ قائم ہو رہا ہے، کبھی PHA کا محکمہ بن رہا ہے، کبھی گجرات سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بنا کر اعلیٰ مثال قائم کی جا رہی ہے، کبھی نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی ہے۔ اہلیان گجرات کے لیے یہ لطیفے کافی ہیں، لہٰذا گجرات ڈویژن سے جڑا ہوا ڈرامہ بند کیا جائے اور اس پر کرتب دکھانے بھی بند کیے جائیں۔ اہلیان گجرات یہ ڈرامہ دیکھ کر تھک چکے ہیں۔ یہ باتیں تلخ ہیں پر حقیقت پر مبنی ہیں۔ نہ ہم کسی کا نام لیتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی طاقت ہے۔